اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم رامائن کا ایک سین اختتام پذیر ہوئی۔ آج میں اس کے مشقی سوالات لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا جو کوشچن ہے، اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جواب ہے اس کا، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں اس لیے روتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب اس کا بیٹا بنواس لینے والا ہے۔ دوسرا سوال ہے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ جواب ہے، رام چندر جی نے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، یہی سوچا کہ مجھے روتے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا، اس لیے اپنے دل پر قابو رکھا اور رونے سے گریز کیا۔ تیسرا سوال ہے، چک بست کی اس نظم کا خلاصہ لکھیے۔ جواب ہے، اس نظم میں رام چندر جی کے بنواس جاتے وقت اپنے والدین خصوصاً اپنی والدہ سے رخصت ہونے کے واقعات کو نظم کیا گیا ہے۔ والدہ نے اپنی آنکھوں کے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، ان کے چہرے پر ان کے دل کے حالات ظاہر ہونے لگے۔ جب ماں بولنے لگیں تو اس کی باتوں میں خون جگر کا رنگ تھا۔ وہ بیٹے سے کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں میرے پاس اس وقت کیوں آئے ہو، سب اسی میں خوش ہیں کہ تم جنگل کا راستہ لو، دنیا کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہی نہیں رہی۔ میں نے کتنی محنت اور لگن سے تمہاری پرورش کی، جب تم شادی کے قابل ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی خوشی سے تمہاری شادی بھی کی، لیکن اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے تم سے دور ہونا پڑ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میری کوئی اولاد نہ ہوتی اور مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پر غم کی تلوار چل پڑی، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا اور آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ یہی سوچا کہ ہمیں روتے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا، اس لیے اپنے دل پر قابو رکھا، اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آپ اس قدر مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ بڑھاپے کی حالت میں یہ ایک بڑا صدمہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ صبر سے کام لیجیے۔ رام چندر جی اپنی ماں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والے یہ فریب، جال سازیاں اور دھوکے تو ظاہری اسباب ہیں، ان سے اپنے دل کو دکھی نہ کیجیے، یہ تو بہانے ہیں، جو ہوتا ہے اس کے کچھ بہانے تو بن ہی جاتے ہیں، کیا معلوم خدا کو کیا منظور ہے۔ انسان دکھوں سے گرا ہوا، اسے خوشیاں حاصل ہوں، اسے چاہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر کرتا رہے۔ مزید ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنی ماں سے رام چندر جی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف آپ ہی زمانے کے فریبوں کے ماری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو لاکھوں انسان دکھی ہیں۔ کون ہے جس نے دکھ اور تکلیفیں نہیں اٹھائے؟ یہ تو اس دنیا کا دستور ہے، اس لیے صبر سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے گناہوں کی عمریں تباہ ہو گئی اور اندر کے غموں نے لوگوں کے دل اور جگر جلا کر کباب کر دیے ہیں۔ کسی کا بڑھاپا برباد ہو گیا اور کسی کی جوانی برباد ہو گئی۔ جن کی قسمت روٹ جاتی ہے تو پھر انسان سے کچھ بن نہیں پاتا۔ رام چندر جی والدہ محترم کی ڈھارس بندھانے کے لیے مزید کہتے ہیں کہ جنگل میں جو بے شمار پھول کھلتے ہیں، ان کی بہار کا دار و مدار محنت پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بارشوں اور برف باری میں
بھی ہرے بھرے رہتے ہیں، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ پاتا، چونکہ ان پر خدا کا فضل اور اس کا سایہ ہوتا ہے۔ ہماری نظر بھی تو اسی خدا کارساز پر ہے جو سب کے کام بنانے والا ہے۔ وہ چاہے تو جنگل بھی گلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کام ہم پر رہے گا تو ہمارے لیے جنگل کا دامن ماں کے دامن سے کم نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے اس میں، فارسی میں مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافت کا کام دیتی ہے۔ ایسے مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے مرکب اور معنی۔ خون جگر، اس کا مطلب ہے جگر کا خون۔ حال دل، دل کا حال۔ دامن مادر، ماں کا دامن۔ درد ہجر، جدائی کی تکلیف۔ پھر دیکھتے ہیں چک بست کی نظم سے چند فارسی مرکبات تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ وہ ہیں ایسے فارسی مرکبات اور معنی۔ باب سخن، جس کا مطلب ہے شاعری کا باب۔ دوان زخم، زخم کا منہ، زخم کا کھلا ہونا۔ صرف بیاں، زبان سے نکالنا، بولنا۔ رنگ سخن، بولنے کا طریقہ، شاعری کا رنگ۔ قفل دہن، منہ کا تالا، منہ کا بند ہونا۔ دستیاس، نا امیدی کا ہاتھ۔ برگ خزاں، سوکھا پتا، مرجھایا ہوا۔ مرجھایا ہوا پتا، خزاں زدہ پتا، کر میں کارساز خدا، کام بنانے والے کی مہربانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور ایک کوشچن، ان الفاظ کے متضاد لکھے۔ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے ہمیں ضد لکھنے ہیں۔ متضاد بولتے ہیں ضد کو، ضد لکھنے ہیں، جس میں ہے حضر، محال، قریب، صحرا، ہجر، تیز، عیاں۔ ہاں دیکھیے الفاظ اور ان کے متضاد۔ حضر کا متضاد ہے سفر، محال کا ہے ممکن، قریب کا ہے بعید، صحرا کا ہے گلشن، حجر کا ہے وصال، تیز کا ہے مدھم، عیاں کا ہے یہاں۔ بچوں، یہ تھے پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم رامائن کا ایک سین کے مشقی سوالات۔ اس کے ساتھ ہی یہ نظم ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ کل میں انشاءاللہ اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔